کہ ہائی کورٹ کے جج کوئی سندھ سے آ رہا ہے، کوئی پنجاب سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، اسلام آباد ایک ہوگا کہ کیا ڈوگر کو نیا حلف لینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ اس میں بڑا سمپل آنسر، سمپل۔ ڈوگر نے جو حلف لیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ اس میں حلف میں پڑھ لیں، اس میں اس نے کہا تھا کہ میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں بطور لاہور ہائی کورٹ جج انصاف کروں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں۔ تو یہاں وہ چاہے جتنی نا انصافی کرے وہ اس پہ جائز ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح 26ویں ترمیم صرف اس لیے کی گئی کہ منصور علی شاہ صاحب سینئر ٹریونی جج کو جو ہے مانع کیا جائے اور روکا جا سکے، جو کہ متفقہ طور پر 18ویں ترمیم میں 175(3) میں مندرج کر دیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا، اسی کو ہی صدر جو ہے چیف جسٹس اپوائنٹ کریں گے۔ اور یہ اس کے پیچھے بڑی جد و جہد کی، نہ صرف وکلاء کی، نہ صرف سول سوسائٹی کی، بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کی اس میں جو ہے بہت کاوش تھی۔ اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ سینئر موسٹ کی ایکسپیکٹنسی کر رہے ہیں۔ سجاد علی شاہ صاحب کے ہم نے دیکھ لیے، اس سے پہلے جتنا یہ جب نیچے سے اٹھا کے بناتے تھے اوپر، تو وہ جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، چمک کی ریت ڈالی گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ تو وہ 26ویں ترمیم تو ان کو روکنے کے لیے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنانے، اور اب یہ جو ہوا ہے ٹرانسفر، یہ بھی ظاہر ہے سینئر ٹریونی جج جسٹس جو ہے کیانی صاحب کو روکنے کے لیے کہ چیف جسٹس انہیں نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ سینئر ٹریونی جج تھے اور وہ خط لکھا تھا انہوں نے ان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6-7 ججز صاحبان نے خط لکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، ہمارے گھروں پر انہوں نے جو ہے CCTV وہ لگائے ہوئے گیجٹس لگائی ہوئی ہیں، ہمارے فون کی ٹیپنگ کر رہے ہیں، ہماری فیملی کو کر رہے ہیں، ہمارے پر جو ہے عدالتی فیصلوں پر متاثر کر رہے ہیں، اور نیچے والی سبارڈینیٹ کورٹ سے بھی۔ اور اس میں تو آپ کے سامنے ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کو سزائیں کروائی گئی اس اسلام آباد کی عدالتوں سے، جو سزائیں تھیں وہ ساری ہائی کورٹ نے ان کو منسوخ کر کے مسترد کر کے سائفر کے کیس میں بری کیا، عدت کے کیس میں بری کیا، باقی ساری سسپینڈ ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے صرف اس لیے کہ ایک تو عمران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں تک وہ ختم کر دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور دوسری بات یہ ہے جو آئینی مسائل ہیں سارے اس پر وہ چاہتے تھے کہ اپنی جو ہے آئینی بینچ بنائی جائے تاکہ اس کو بھی وہی کریں۔ تو یہ ڈوگر 2 آگے ہیں یہاں ماشاءاللہ، انہوں نے سینئر ٹریونی جج کا بھی لے لیا ہے، اور وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی سب سے جو ہے آگے ہیں، اور 8 تاریخ کو آپ دیکھیں گے وہ چیف جسٹس بھی بن جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں نظام عدل کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اس میں جتنا کہا جائے، جس طرح چودھری اعتزاز اعظم نے کہا ہے، یہی پھر جو ہے ماشاءاللہ فیصلے جب یہ حکومت بدلے گی اور یہ تبدیلی آئے گی، تو پھر تبدیلی کے سب سے زیادہ پہلے یہ خود جو حکومت بنانے والی ہے یہی ان کے متاثرین میں ہوگی۔ کالا کوٹ تو پھر جو ہے وہ جو ہے دھرتی ماں کی عظمت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے ہم تو جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اعتزاز صاحب یہ بتائیں اسپیشل کورٹس کے اوپر بھی اس طرح ایڈہاک کے اوپر بہت سارے ٹرانسفر ہوتے ہیں جس کے وہ حلف نہیں اٹھاتے، حلف اٹھانے کا جو طالب اور آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ اگر پروموشن ہو تو اس صورت کے اندر نیا حلف اٹھایا جاتا ہے، اگر سیم ڈیزگنیشن کے اوپر یا اس پہ آتے ہیں تو میرا خیال نہیں، آپ نے پہلا حلف کیا اٹھایا؟ پہلا حلف آپ نے یہ اٹھایا تھا پہلا کہ بطور لاہور ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں۔ آپ نے نہیں، ڈیپوٹیشن ویسے ججز میں بہت سارے پنجاب کے بھی ججز آئے ہوئے ہیں۔ جوڈیشری میں ڈیپوٹیشن نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا جو 7ویں ترمیم نہیں، 7ویں ترمیم میں یہ تھا، 7ویں ترمیم میں یہ تھا، اور وہ شیخ صاحب کون سے تھے
جو لا سپریم کورٹ سے عبد القادر شیخ جج عبد القادر شیخ وہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور ان کو سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بھیج دیا اور وہ انلیگل ڈکلیئر کیونکہ انہوں نے حلف نہیں دیا ہوتا. عمر قاضی صاحب بھی اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے تھے اور ادھر آ کے چیف جسٹس بعد میں بنے. جب چیف جسٹس بنے تو اس وقت انہوں نے حلف لیا تھا بطور جب جسٹس کے طور پہ وہ بھی غلط تھا. وہ غلط تھا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے حلف لیا اگر کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے طور کے جج کو لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میرے حلف نامے. جب میں حلف لیتا ہوں کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے میں بطور جج کام کرتے ہوئے کسی کو فیور نہیں کروں گا, کسی کے حق میں ناجائز نہیں جاؤں گا, کسی کو. یہ چیز بہت بنیادی ہے بہت. اب ٹیریٹوریل ہوتی ہے یہ جو ہائی کورٹس کی ہیں یہ حلف بھی ٹیریٹوریل ہوتے ہیں, دائرہ اختیار اور سماعت بھی ٹیریٹوریل ہوتا ہے. یہ اس سے متجاوز نہیں کرتا. ایک لاہور ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ سندھ کے کیس نہیں سن سکتا. اب ایک سندھ کے کیسز نہ ہوں وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ سکتا ہے آپ کو. آپ کیا ہیں یا سپریم جوڈیشل کیا کونسل اس کو کیا ہے کہ تم نے ناانصافی کی ہے, تم نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, تم نے یہ کام نہیں تھا کرنا, فیوریٹزم کی, تم نے رشوت لے دی. وہ کہے گا جناب میں نے جو حلف لیا تھا وہ تھا کہ بطور ہائی کورٹ کے جج لاہور ہائی کورٹ کے جج میں یہ نہیں کروں. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بطور سندھ ہائی کورٹ کے جج یہ نہیں کروں. مجھے ٹرانسفر انہوں نے کر دیا ہے, قانون کے تحت کیا ہے, آئین کے تحت کیا. اب میری مرضی ہے میں انصاف کروں گا. سے اپیلوں کی جو سماعت ہے آئینی بینچ سن رہا ہے. اگرچہ ہمارا بنیادی اعتراض تھا کہ پہلے آپ 26ویں ترمیم کو فل کورٹ سن لیں اور اس کے بعد یہ سنا جائے, لیکن جس طرح کی ہماری تربیت ہوتی ہے ہم ہر عدالت کے سامنے جو ہے اپنے جو ہے معروضات پیش کرتے ہیں اور اپنا استدلال پر قائم رہتے ہوئے اپنے جو ریسٹرکشنل باتیں ہیں وہ بھی ہم اپنے تحفظات کو اظہار کرتے ہوئے پھر بھی ہم اپنے معروضات کرتے ہیں. آج راجہ سلمان اکرم صاحب نے اپنے استدلال کو جاری رکھا. کل سے جو ان کا شروعات ہوئی تھی اور آج بھی ابھی جو ہے یہ اپنا جاری گزاری تھے کہ یہ کل سوموار کے لیے اب بینچ نے اس کو ملتوی کر دیا ہے. آج کی خوبصورت بات یہ تھی کہ راجہ صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ موازنہ کر دیا کہ دنیا میں شاید کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ملٹری جسٹس جو ہے وہ اس انداز سے سیکریٹو انداز سے جو ہے شہری کو وہ جو اشخاص آرمی کی ایکٹیو سروس پر ہیں یا جو ان سے منسلک ہیں تاکہ جو ہے ڈیفنس اور دفاع کے کاموں میں یا ان کے ڈسپلن کے کاموں میں اس حد تک تو چلے. ملٹری کورٹس کا تصور 1952 کے ایکٹ میں آرمی ایکٹ میں آتا ہے اور 1954 کے رولز میں